ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ہمارے وہاں ایک جماعت بیرون جا رہی تھی. کہاں؟ بیرون. مولانا صاحب نے اس کی عامر صاحب سے پوچھا کہ سورج نکلنے کی دعا بولو. وہاں جا کے کیا کرو گے؟ تم مسنون دعاؤں کی پابند نہیں ہو تو پھر وہاں جا کے کیا کرو گے؟ اب اس مجمع سے پوچھا جائے کہ بھئی سورج نکلنے کا دعا کس کو یاد ہے تو کیا بولے؟ بات ابھی بولا نا، یہ سب باتوں میں رہ گیا ہے دوست. اب اس کو دیکھا تھا، اس کو سب لاؤ بڑے بڑے پرانے ذمہ داروں سے پوچھو کہ تمہارا آخری دعائے مسنون کب یاد کیا؟ آخری دعائے مسنون تم کب یاد کیا؟ 2.5 سال پہلے، 2 سال پہلے، 1.5 سال. انا للہ و انا. کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. کام کر رہے ہو نا، کھیل کر رہے ہو، سمجھ بولو. اور اس کام سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ یہی ہے سنت ہے، یہی ہے سنت ہے. کیا یہی ہے سنت ہے؟ تمہاری زندگی میں سنت مسنون دعا نہیں ہے. اب یہاں بتایا جا رہا، تم اس لیے لے نہیں رہے ہو. بات تو یہی ہے. رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ ربنا لک الحمد ملا السماوات وملا الارض وملا ما بینہما وملا ما شئت من ای شیء بعدہ اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد كلنا العبد لا مانع لما آطیت ولا موتی لما منعت لا ينفع ذا الجد منك الجد. تم تو پڑھتے نہیں ہو. ابھی بنگلہ دیش اجتماع میں پورا 40 لاکھ آدمی کے سامنے بول دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد اتنا وقفہ کرتے تھے قوما میں، اور اتنا دیر ٹھہرتے تھے کہ جس دوران میں مکمل سورہ فاتحہ تلاوت کیا جا سکتی ہے. یہ کیا آپ حنفی مسلک کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، یہ حنفی مسلک کی بات ہو رہی ہے. اس میں کوئی مذہبی اختلاف نہیں ہے. اس لیے اس میں کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے کہ یہ ہماری مسلک کا نہیں ہے، یہ دوسری مسلک کا ہے. نہیں ہے، یہ مسلکی اختلافات میں نہیں ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے نماز کو صحیح بنانے کی بات کو ذہن پہ لیا نہیں، اور حضور کی نماز سے اپنی نماز مل کرانے کی ہمیں ارادہ نہیں، عزائم نہیں ہے. کیا بتائیں آپ کو. اب سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہو،
سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ یہ بھی تو ہے سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، سبحان ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، یہ تسبیح تو نہیں پڑھ رہے تم؟ رکوع کی تسبیح سبحان ربی الاعلی، پھر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ برضاک من غضبک، اللہم انی اعوذ برضاک من غضبک ومعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ سجدے کی یہ تسبیح تو تم پڑھ نہیں رہے ہو، تو حضور کی نماز سے تمہاری نماز میل کرانے کا کیا ارادہ ہے؟ کہاں تو ارادہ ہے نہیں۔ جب نہ کرنے کا ارادہ کر چکے ہو تو پھر یہ بیان بے سود ہے۔ پچھلے مرتبہ آ کے بتا کے گئے تھے کہ تم قوما میں اطمینان کیا کرو، قوما میں اطمینان کیا کرو، نہیں لیا، بات نہیں لیا۔ تمہاری نمازیں بددعا دیتی ہوئی جا رہی تمہارے لیے۔ مولانا سعد صاحب بولیں کہ کوئی امام اگر مقتدیوں کو سنت دعاؤں کے ساتھ ہر رکن میں فارغ ہونے کی موقع نہیں دے رہا تو مقتدیوں کی سارا وبال امام کی گردن پر جاؤ، مقتدیوں کی سارا وبال امام کی گردن پر۔ کوئی امام اگر مقتدیوں کو مسنون دعاؤں کے ساتھ فارغ ہونے کی موقع نہیں دے رہا دوستو تو مقتدی کی سارا وبال امام کی گردن پر، سر پر۔ آپ نے اس بات کو سرسری لیا ہے اور کیا ہے، نہ کرنے سے بھی چلے گا، نہ کرنے سے بھی چلے گا۔ اپنے دینی سطح کو بلند کرنے کی نہ کرنے کی ارادہ ٹھان لیا آپ نے، اپنے دینی سطح بلند نہ کرنے کی ارادہ ٹھان ہی لیا آپ نے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنا تو پڑھو ضروری، کم سے کم پڑھتے ہیں کیا؟ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، انا للہ و انا، اس کو نماز میں ہی جی نہیں لگ رہا تو یہ اس کے اندر دین کی کیا چسک ہے؟ جس آدمی کو نماز ہی میں دین لیں گے۔ اولاً رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہماری جسم کی ہر اعضاء اپنے اپنے جگہ پر سکون سے قرار پا جائے۔ اولاً رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد ہمارا جسم کا ہر اعضاء سکون سے قرار پا جائے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا دیر ٹھہرنا دوستو واجب ہے، یہ تعدیل ارکان ہے۔ اگر جان کر چھوڑ رہے ہو تو نماز نہیں ہوگی، بھول سے چھوڑ رہے ہو سجدہ سہو کی ذریعے سے نماز صحیح کرو۔ تمہاری جسم کا ہر اعضاء اپنے اپنے جگہ سکون سے قرار پا جانے کے بعد
کم از کم درجے میں 3 مرتبہ اتنا دیر وہاں رکنا یہ واجب ہے کہ جس دوران میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 2 قسم کی ہے، ہاں 3 سبحان اللہ کی مقدار ہم بھی رکتے ہیں، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اسی کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے۔ آپ کو اختیار ہے، نماز اچھا بناؤ چاہے کون کون ارادہ کر رہا کہ اب سے رکوع میں کھڑے ہونے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اتنا تو ہم پڑھیں گے۔ کون کون بول رہا ہے؟ تو جانتے نہیں کیوں ہاتھ اٹھائے؟ تم دعا جانتا ہے تو پھر کیوں ہاتھ اٹھا دیا؟ سیکھ لیں گے، ہاں یہ بولو۔ یہ دیکھو عقل مند آدمی بولتا ہم اگر نہیں جانتے جو چیز ہم اس کو سیکھ لیں گے۔ سیکھنے میں کتنا دن لوگے؟ 6 مہینہ؟ کتنے دن؟ ارے 6 دن میں سیکھ جاؤ گے، 6 گھنٹے میں سیکھ جاؤ گے، 4 لفظ ہے تو سیکھنے کا ارادہ ہو تو 6 گھنٹے میں سیکھ جاؤ گے، اس میں کوئی بات نہیں۔ اور جو کل بتایا نا من یرید العلم والایمان یؤتیہ اللہ، جو اپنے ایمان عمل کی سطح بلند کرنا چاہتے ہیں اللہ اس کو سطح بلند کر دیں گے۔ جو اپنے ایمان عمل کی سطح بلند کرنا چاہیں گے اللہ اس کی سطح بلند کر دیں گے۔ ہم چاہتے نہیں ہیں اس لیے تو پڑا ہوا ہے۔ یہ تو ہماری بے توجہی کی بات ہے، بے فکری کی بات ہے دوست، اور کچھ نہیں۔ اور دوست اگر صف اول اگر اس بات کو لے لیں دل میں تو پھر بعد والے صف میں یہ چیز چل پڑے گی۔ صف اول اگر لے لیں اس کو تو پھر بعد والوں کو اس چل پڑے گی۔ مقتدی اگر خود جائز دین پر چلے گا تو مقتدیوں کے اندر کبھی تقوی والا دین نہیں آئے گی۔ مقتدی اگر جائز دین پر چلے گا تو مقتدیوں کے اندر کبھی تقوی والا دین زندہ نہیں ہوگی۔ ایک پتھر دکھایا صحابہ نے، حضور نے اپنا کپڑا اٹھا کے 2 پتھر دکھا دیا، بس بولے اور ترغیب کی ضرورت نہیں، اور ترغیب کی ضرورت نہیں، ہو گیا بس۔ صحابہ ایک پتھر اٹھا کے دکھایا، حضور نے 2 پتھر دکھا دیا تو بولا اور ترغیب کی ضرورت نہیں، ہو گیا۔ یہ تو بات ہے۔ اسی لیے دوستو تمہارے بیوی بچہ بھی ہے، گھر کے مستورات بھی ہے، اب ان کی نمازوں کی کیا حال ہو رہی ہے؟ وہ بھی تو حضور کی امتی ہے، وہ بھی تو حضور کی امتی ہے۔ یہ بات ہم اپنے بیوی کو بھی بتائیں گے۔ کون کون بول رہا ہے؟ بولو۔ اب بیوی نہیں ہوا تو ہاتھ اٹھا رہا، وہ جب بیوی ہو جائیں گے اس کو بھی سکھائیں گے۔ ہاں یہ بھی بول، وہ اس کی ذمہ بھی ہے۔ امام کی ذمہ صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، مقتدیوں کی نماز صحیح کرانا یہ بھی امام کی ذمہ ہے۔ امام کی ذمہ صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، مقتدیوں کی نماز صحیح کرانا یہ بھی امام کی ذمہ ہے۔ اب یہ تبلیغی ذمہ داروں، یہ تبلیغی امام بنے ہوئے ہیں،
ہاں جب غلط اذان ہوگی، بولو، جب غلط اذان ہوگی، ہاں جب اذان غلط ہوگی تو کثرت موت ہوگی. اور جب تبلیغ والا غلط آواز دیں گے، دعوت دیں گے، اس کی اذان بھی صحیح نہیں ہے، تبلیغی اذان بھی صحیح نہیں ہے، ٹائم پاس بیان کرتا ہے، ادھر ادھر کی پرانا کیسٹ سناتا ہے. اب اس کے کوئی سال میں کم از کم 2 مرتبہ نظام الدین آؤ، نہیں تو اس سے زیادہ بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ، پھر تو تم ہماری کہو گے، ورنہ تم اپنی کہو گے. سال میں کم از کم 2 مرتبہ نظام الدین آؤ، پھر تو تم ہماری کہو گے، ورنہ تم اپنی کہو گے. تو اسی لیے 2 مہینہ ترتیب میں جاؤ، 4 مہینہ لگا ہوا آدمی ہو، سالانہ چلہ اس کی کلیئرنس ہو، سالانہ چلے کی کلیئرنس ہو، تو وہ آدمی پھر 2 مہینہ ترتیب میں جائے، یہاں کی خط لے کے، ضلع کی ذمہ داروں کی خط لے کے پہنچے 2 مہینہ ترتیب میں. 2 مہینہ ترتیب میں ایسی آدمی کو ہم بھیجتے ہیں دوستو، وہاں جانے سے وہ لوگ بولتا ہے کہ تم کو جو بھیجا ہے وہ کیوں نہیں آیا 2 مہینہ، ہم تو اس کو بلاتے ہیں. تم کو جو بھیجا ہے وہ کیوں نہیں آتے ہیں 2 مہینہ، ہم تو اس کو بلاتے ہیں، تم کو بھیج دیا. مولانا صاحب کو پہچانتے نہیں، بولو ایسے آدمی جائے، آلو پیاز چھلنے کے لیے گیا وہاں. تو دوستو اصل میں جو طبقہ بلایا جا رہا وہ نہیں جا رہا، مطلوبہ طبقہ نہیں پہنچ رہے، جو وہاں کی آواز کو لے کے یہاں آ کے چلاویں، وہاں کی آواز کو لے کر آئیں اور یہاں آ کے چلائیں، وہ طبقہ نہیں جا رہا. کس کا 4 مہینہ لگا ہوا ہے، کوئی دیکھا ہاتھ اٹھا، دیکھا ماشاءاللہ. یہ ہوئی کرنول کا مجمع، دیکھو پرانا کا مجمع، سب اب 4 مہینہ جب لگا ہوا ہے تو سالانہ چلہ دے کر پھر 2 مہینہ ترتیب میں ہم لگا لیں گے، وہ بھی ارادہ کرو، ٹھیک ہے. ہاں جاؤ، بڑوں کی خدمت میں اس لیے جاؤ دوستو تاکہ اپنے اندر دین کی کمی کا احساس پیدا ہو. بڑوں کی خدمت میں اس لیے جانا چاہیے کہ ان کی دینداری کو دیکھ کر اپنے دین کی کمی کا احساس پیدا ہو جائے گا کہ ہم بھی ایک دیندار ہیں اور یہ بھی ایک دیندار ہے، اور ہماری ایک نماز ہے اور اس کی ایک نماز ہے. کم از کم نظام الدین کی رکوع سجدہ بھی نہیں دیکھتے لوگ. یہ 2 مہینہ جانے والے وہاں کی رکوع سجدہ کو بھی نہیں دیکھتے. افسوس. اس چیز کو تم چلاؤ گے دوستو تو انشاءاللہ اس کی تعدیہ ہوگا. تعدیہ کا معنی کیا ہے؟ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5، اس طرح یہ نور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی ہے. یہ نور سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی ہے. آپ کے ساتھ، آپ کے پاس اگر حقیقت ہوگی دوستو. ایک آدمی نماز پڑھ کے آیا، مولانا صاحب بولا کہاں تھے؟ بولے میں نماز پڑھ رہا تھا. تو
مولانا نے پوچھا، حیرت سے پوچھا کہ تم معراج سے فارغ ہو کے آ رہے ہو، چہرے پہ اس کا کوئی اثر نہیں؟ انا للہ، تم معراج سے فارغ ہو کے آ رہے ہو، چہرے پہ اس کا کوئی اثر نہیں، تم نے کیسے معراج کیا؟ انا للہ، تم کیسے معراج کیا؟ ایک آدمی پرائم منسٹر سے بات کر کے نکلتا ہے پارلیمنٹ سے تو اس کی چہرے کے اوپر اس کا اثر رہتا ہے. اور تم تمام کائنات کی خالق و مالک سے بات کر کے آ رہے ہو، تمہاری چہرے پہ اس کی کوئی اثر نہیں. دنیا کے عہدہ والوں کے سامنے یہ لوگ، عہدہ داروں کے سامنے یہ لوگ جا کے کیسے ادباً کھڑا ہوتے ہیں. دیکھو تمہارے دل میں تو اللہ کی اتنا بھی عظمت نہیں ہے. سپریم کورٹ کا جو جج ہے اس کا عظمت زیادہ ہے، اللہ کا عظمت زیادہ ہے؟ بولو، بیکار بات ہے، جھوٹ بول رہے ہو ایک دم. تم وہاں جا کے ایک دم بکری کا بچہ بن جاؤ گے. یہاں ایسے بڑھنا تھا. وہاں تو تم تواضع سے اتنا جھک جاتے ہو، اور یہاں آگے اس کی مشق کرو. اپنے اندر اللہ کی عظمت لانے کی مشق کرو اپنے دل میں. حدیث ہے منتخب کہ اپنے دل میں اللہ کی عظمت قائم کرنے کی مشق کرو. یہ بات ہم نے نیا ہی نہیں کہ اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے، اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے. تم اپنے دل میں اللہ کی عظمت قائم کرنے کی مشق کرو. کیسے عظمت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل، تم اپنے پروردگار کو اصلی حیت میں کبھی زیارت کیا ہے، دیدار کیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام ڈر کے مارے چونک گئے ایک دم کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ میرے اور میرے پروردگار کے بیچ میں 70,000 نور کے پردے ہیں. اگر ان میں سے کسی ایک پردے کی میں اگر قریب جاؤں گا تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اس اللہ کے سامنے تم روبرو. نماز کا معنی کیا ہے بولو؟ اللہ کے سامنے نمازی روبرو کھڑے ہیں. حدیث ہے جب کوئی نمازی نماز کا نیت باندھ لیتا ہے تو اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہوتا. کبھی تصور کیا نہیں تم کہ میں اللہ کے سامنے روبرو ہو گیا، اللہ میرے سامنے بے نقاب ہو گئے؟ نمازی کے سامنے اللہ بے نقاب ہوتے ہیں اور وہ روبرو ہوتے ہیں. اب یہ اللہ سے ہم کلام ہو رہا. یہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالی جواب میں فرما رہے ہیں حمدنی عبدی. پھر یہ آگے بولا کہ الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ و تعالی جواب میں فرماتے ہیں اثنى علی عبدی. پھر آگے یہ کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ و تعالی جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی. آپ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، آپ بے فکر. انا للہ و انا للہ و انا. تو مولانا صاحب نے پوچھا کہ تم کیسے معراج کیا تم کہ تمہاری چہرے کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں؟ آج تک ہم نماز کو معراج بنانے کی عملی مشق کیا نہیں، ارادہ کیا نہیں. بس وہی
उठ बैठक हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मरने से पहले मर गया रे। जिसके अंदर, जिसकी आज़ाइम में कोई बुलंदी नहीं है, वो तो मरने से पहले ही मर गए। हम अपने ईमान की सतह और नमाज की सतह हम बुलंद करने की आमूली मश्क में लगे रहेंगे मौत तक। हम अपने ईमानी सतह और आमूली सतह, नमाज की सतह बुलंद करने की आमूली मश्क में लगे रहेंगे मौत तक। थर्ड क्लास जन्नती, बोलो, हफ्ते में एक रोज अल्लाह को दीदार करेगा। सेकंड क्लास जन्नती, रोजाना एक मर्तबा अल्लाह की दीदार करेगा। फर्स्ट क्लास जन्नती, हर आन हर घड़ी अल्लाह की दीदार से मुशर्रफ हो, उसके लिए ऐसा इंतजाम रखा जाएगा। लतरकबुन्न तबकन अन तबकिन, हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। वो हो गया, वो किसी तरह हो जाए वही अच्छा है। अल्लाह ताला बोलेंगे तुम जो नमाज लेके तुम आए हो, इसमें तो डायरेक्ट जन्नत नहीं मिल सकता, कुछ दिन जहन्नम होके आना पड़ेगा। तुम्हारी ये नमाज जो है ना, ये डायरेक्ट जन्नत वाली नमाज नहीं है। इसमें कुछ गंदगी रह गया, जाओ साफ करके आ जाओ। ये पाक जगह है, नापाकी के साथ नहीं दाखिल हो सकते। ये पाक जगह है, नापाकी के साथ तुम दाखिल नहीं हो सकते। जाओ फिल्टर होके आ जाओ। नहीं, आखिर दर्जे में जन्नत तो फिर भी मिल जाएगा ना, वही बड़ी गनीमत है। इन तौबा तौबा तौबा, ए अल्लाह, यही है हमारा आज़ाइम। क्यों इसको ऐसा कर रहा? अब फोटो ले रहा है, जो फोटो खींच रहा मोबाइल में, दोस्तों ये यकीनन वो जो तस्वीर खींचने का जो वईद है वो उसके लिए है। फोटो खींचने वाला तो जहन्नम में जाएगा दोस्तों, तयशुदा बात, हुजूर ने बताया। मौलाना साहब को फोटो खींचना था, गया एक स्टूडियो में, तो जाके पूछे तुम्हारा नाम क्या है? वो मुसलमान नाम बताया। तो बोले जो साथी गए थे उसको बोले चलो आगे चलो। तो फिर दूसरा दुकान में गए, उससे पूछे तुम्हारा नाम क्या है? वो भी मुसलमान नाम बताया। तो मौलाना बोला कि तीसरी दुकान चलो, तो आगे चलो और आगे चलो। वहाँ जाए तो वो गैर ईमान वाला था, मौलाना बोला मुझे फोटो खिंचवाना है, तुम मेरा फोटो खींचो। तो जब वापसी पर पूछा कि हजरत वहाँ आप क्यों नहीं खिंचवाया? बोलो फोटो खींचने वाला तो जहन्नम में जाएगा तय है एकदम, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई ईमान वाला जहन्नम में जाए। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई ईमान वाला जहन्नम में जाए। और इसका ईमान नहीं है, इसको जहन्नम में जाना तय है। इसको ईमान नहीं है, इसको जहन्नम में जाना तय है। ये तुम्हारा दुगलापन है ना, अभी तक हमारी जहन में धुंधलाहट है, अभी तक हमारी जहनों में धुंधलाहट है, अभी जहन साफ नहीं है। खुदा की कसम, आखिरत के ताल्लुक से जहन साफ नहीं है। अल्लाह हक है, अल्लाह का कलाम हक है, अल्लाह का रसूल हक है, अल्लाह का वादा हक है, सकरात हक है, आज़ाब कब्र हक है।
ہاں میزان حق ہے، پلسرات حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے، اللہ کی ملاقات حق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کی نماز میں اٹھ کے یہ پڑھتے تھے، اللہم انک انت الحق وکلامک حق ورسولک حق ووعدک حق ووعیدک حق السکرات حق والعذاب قبر حق والمیزان حق والصراط حق والنار حق والجنت حق ولقاؤک حق۔ اب تو ایمان نہ ہونے کی بنیاد پر دوستو مولانا ساسا فرمائے کہ دن بھر اخبار پڑھتے رہتے ہیں، دن بھر اخبار پڑھتے رہتے ہیں اور پھر دعوت کی کرسی میں آ کے اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ بولو، دن بھر اخبار پڑھتے رہتے ہیں۔ اخبار کیا ہے؟ ایک غیبت نامہ ہے۔ اخبار کیا ہے؟ ہاں ایک غیبت نامہ ہے، اور اس کو 2 ختم، تیسرا ختم کر رہا، اور قرآن چھونے کی توفیق نہیں، اللہ کا کلام چھونے کی توفیق نہیں۔ ایسا ہم قسمت کا مارا کہ ہمیں قرآن چھونے کی توفیق نہیں، اور اس کو 1 ختم 2 ختم تیسرا ختم کر۔ قرآن جانتے ہو تو روزانہ قرآن تلاوت کرو۔ وظیفہ میں جو پڑھتے ہو نا، صبح میں اٹھ کے سورہ یاسین پڑھنے کا اس کا وظیفہ ہے، یہ تلاوت قرآن میں شامل نہیں۔ وظیفہ میں جو قرآن پڑھتے ہو وہ تلاوت قرآن میں شامل نہیں۔ قرآن تلاوت کرو، ہاں روزانہ۔ کل بتا کے گئے ہیں، کل لیا نہیں آپ نے بات کو؟ اگر رات کی قیام اور قرآن پاک کی تلاوت جس دن چھوٹ گیا، تمہارا اس دن کی دعوت تنظیم بن گیا، یعنی بے اثر ہو گیا، اس دن کی دعوت میں کوئی اثر نہیں رہے گی۔ یہ بات نوٹ نہیں کیا؟ اس کو تو نوٹ کرنا تھا۔ کام کرنے والا ساتھی اگر تہجد کی پابند نہیں، اس کام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، ایک دم صاف بات۔ کیا نماز ہے؟ اس لائن کی کوئی بات لے نہیں رہا، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ کمر کیا بولتے ہیں؟ کمر، پیٹھ اور سر اور سرین جھکانے کا نام رکوع نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت کے سامنے دل جھک جائے، اس کا نام رکوع ہے۔ سنے نہیں اس سے پہلے؟ یہ نماز، اس کا نماز دل حاضر نہیں، اس کا دل اولاً تو یہ سوچو کہ تمہارا دل زندہ ہے نہ مر گیا، یہ دیکھو۔ عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط، بولو چاہے کہ وہ حلال تعلق کیوں نہ ہو، بولو چاہے کہ وہ حلال تعلق کیوں نہ ہو، ہاں عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط یہ تمہارے دل کو مردہ کر دے گا۔ جاہلوں کے ساتھ مقابلہ، جاہلوں کے ساتھ ہاں اس سے بحث کرنا، تو یہ تمہاری دل مردہ ہو جائے۔ ایسی مالدار جس کی مال کی آکڑ، ایسی مالدار جس کی مال کی وجہ سے اس کے اندر آکڑ پیدا کر دیا ہو، ایسے آدمی کے پاس بیٹھنے سے تمہارا دل مردہ ہو جائے گا۔ ہا 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 اس طرح گئے ہنسو گے تو تمہارا دل مردہ ہو جائے۔ جاؤ کہا لے کے ہنسنا دل کو مردہ کر، یہ سب پڑھتے نہیں ہو کیا کہ تم حدیث؟ یہ تو
یہ دیکھو سو رہا. اب اس کا دل زندہ ہے نا؟ پوچھو سونے والوں سے کہ تمہارا دل زندہ ہے نا مر گیا؟ کیا بات ہے کہ یہ قرآن حدیث دلوں میں اثر نہیں ہو رہا؟ کیا بات ہے کہ قرآن و حدیث دلوں میں اثر نہیں ہو رہا؟ ڈھپ 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 کر کے سجدہ دے رہا. نماز اگر حقیقت سے خالی ہے تو یہ ورزش ہے. ہاں کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آیا. آج ہماری اعمال نورانیت سے اور حقیقت سے خالی ہے دوستو. ہم اپنے عبادتوں کو رواجی بنا چکے ہیں. ہماری عبادت رواجی بن چکا ہے یہ اور رسمی بن چکا ہے. اس رسمی چیز کو دوستو دنیا سے تو اللہ کی نبی رسم مٹھانے کے لیے آیا اور تم اپنے نماز ہی کو رسم بنا لیا. انا للہ و انا. تو آپ کی طرف بیان کرنے والا تو ہر ہفتہ میں ہم کو ملتا نہیں. توبہ کرو توبہ کرو. تمہارے نبی کی بات تم کو روزانہ پڑھ کے سنایا جا رہا, تمہارا دل اس کو قبول نہیں کر رہا. تمہارے نبی کی بات تمہاری کانوں میں ڈالا جا رہا, تمہارے دل اس کو اثر نہیں لے رہا. لا صلاۃ الا بحضور القلب. جس کی نماز میں اس کا دل حاضر نہیں, اس کی نماز ہے نہیں. جاؤ بولو. میرا وہ 29 سال پہلے کا سفر, جب میں یہاں سال کی جماعت لے کے آیا تھا دوستو, 29 سال پہلے, اس وقت مولانا وحید اللہ صاحب کی وہ بات سنا کے گئے ہیں کہ معراج کا خلاصہ 3 چیز ہے, ہم کلامی, ہم نشینی اور دیدار. جو پرانے لوگ ہیں اس کو یاد ہوگا کہ معراج کا خلاصہ 3 چیز ہے, ہم کلامی, ہم نشینی اور دیدار. اگر یہ 3 چیز تمہاری نماز میں نہ پائی جائے تو پھر یہ معراج کیسے ہوئی؟ بولو. ہم نے اپنے نماز کو جاندار بنانے کی کوشش کیا ہی نہیں. اپنے دوستو وہ چیز تم اس کو سن کے بھی آنسونی کر دیا, اس کو سن کے بھی تم آنسونی کر دیا کہ تمہاری نماز تمہارے لیے بددعا دیتی ہوئی جا رہی ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں, میں ان میں سے نہیں ہوں. یہی تو شیطانی دھوکہ ہے. شیطان نے اسی میں تو تم کو مارا ہے. شیطان نے تو اسی میں تم کو مارا ہے کہ تم ان میں سے نہیں ہو, تم ان میں سے نہیں ہو. اور حضرت حنظلہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے ہوں, صدیق اکبر کہہ رہے ہیں میں ان میں سے ہوں, اور صحابہ کرام کہہ رہے ہیں میں ان میں سے ہوں. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مفتی کفایت اللہ صاحب کے پاس جا کے بولا کہ میرے اندر استدراج کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. حضرت میرے اندر استدراج کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے. استدراج کسے کہتے ہیں؟ کہ غیر محسوس طریقے سے گمراہی کے اندر گھس جانا. غیر محسوس طریقے سے گمراہی کی دلدل میں پھنس جانا, پھنستے چلے جانا. غیر محسوس طریقے سے گمراہی کی دلدل میں پھنستے چلے جانا, اس کو عربی میں کہتے استدراج.
مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کے بول رہے ہیں کہ حضرت میرے اندر استدراج کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا ہوں اور میں گمراہ ہو چکا ہوں. دیکھو اے سونے والا، دیکھو زمانہ ہوں کرتا ہے. زمانہ کا سب سے بڑا کتب ابدال مجدد، وہ اپنے کو گمراہ ہونے کا خطرہ محسوس کر کے میں گمراہی میں چلا گیا. تمہارے دل میں کبھی گمراہی کا خطرہ محسوس ہو کہ میں تو ماشاءاللہ، میں تو ماشاءاللہ؟ ارے کیا ماشاءاللہ رے؟ کیا ماشاءاللہ؟ مخلص تنقید طالب ہوتے ہیں اور ریاکار تعریف طالب ہوتے ہیں. جس کا اندر کا یہ چاہت ہے کہ مجھے شاباشی دیا جائے، مجھے شاباشی دیا جائے، وہ تو ریاکار آدمی ہے، وہ پکا منافق ہے. اخلاص والا ہوگا تو وہ چاہے گا کہ میرے اعمالوں کی کوئی نقص مجھے بتا دیں، میرے ایمان کی اور اعمال کی لائن کی کوئی نقص مجھے کوئی بتا دیں. وہ میرا سب سے بڑا محسن ہے. قیامت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. اگر اس کا علاج میں دنیا میں کر کے نہیں گیا تو قیامت میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا. خدا جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. توبہ کرو توبہ. جو ہوگا سو نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ اور اللہ کی رسول سنا کے گئے ہیں. جو ہوگا سو دیکھا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جو ہوگا سو دیکھا جائے، نہیں جو ہوگا سو ہوگا نہیں، وہی ہوگا جو سنایا گیا. سن لو، خدا کی قسم وہی ہونے والا ہے. خدا کی قسم وہی ہونے والا ہے. ایک ذرہ ٹس سے مس نہیں ہوگا، ادھر ادھر نہیں ہوگا. مفتی زین العابدین صاحب اخبار پڑھ رہے تھے، پاکستان کا مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اخبار پڑھ رہے تھے. پیچھے سے دیکھا مولانا یوسف صاحب آ کے کھڑے ہیں. اب مولانا یوسف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے وہ روب دے رکھا تھا، تو اب منشی جی اور وہاں کے بڑے بڑے وہاں جو مقیمین ہیں نا، ان کا مقیمین کا ایک لڑکا مدرسہ میں پڑھتا تھا. اس نے ایک قلم چوری کیا، دوسرا لڑکا سے بیگ سے قلم نکال لیا، چوری کیا. تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ اس کو باپ کو بلایا. وہ اتنا موٹا آدمی، اب اس کو مرغا بنا دیا وہاں. ارے بیٹا چوری کیا تو باپ کو کیوں مرغا بنا؟ بولے نہیں، اس گناہ کا جراثیم تمہاری اندر ہے، اس گناہ کا جراثیم تمہارے اندر ہے، تمہاری وجہ سے تمہارے بیٹا میں چوری کا صفت ہے. اس کو باپ کو مرغی بنا. اب منشی اللہ داتا صاحب ہمارے بنگال میں چلا لگا کے گئے 64 میں. اب اس کے بعد وہاں رائٹ شروع ہو گیا. اب مولانا یوسف صاحب بلاؤ منشی جی کو. اب منشی جی کانپتا ہوا، ایک دم ڈرتا بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا آئے. حضرت تم ابھی وہاں وقت لگا کے آئے ہو، وہاں رائٹ، وہاں فساد ہو رہا ہے، کیسے وقت لگایا تم؟ کیسے چلا؟ یہ چلا جاؤ، پھر دوبارہ جاؤ وہاں. تو منشی اتنا جلالی آدمی، منشی مستجاب الدعا ہے، منشی مشہور ہے. ہاں منشی اللہ داتا صاحب بہت جلالی تھے. وہ بات تو تم سب بھلا دیے ہو، تو کیا کرے گا تم؟ وہ پرانا کیسے سب بھول گئے تم. منشی جی چلا لے کے گئے وہاں میڈراس میں.
وہاں کوئی بدعتی پیر بولا یہ کہاں سے آ گئے وہابی لہاڑی لوگ، یہ لوگ مسجد کو ناپاک کرنے آ گیا، اس کو مسجد دھونا پڑے گا آگے۔ اب منشی جی کو آ گیا جلال، اب منشی کہنے لگے ارے او چشتی، تو بھی چشتی تو میں بھی چشتی، آجا تو دعا کر اور میں دعا کروں، خدا پاک کی قسم اگر دعا کر کے تم کو یہاں کھڑا کھڑا زندہ زمین میں میں دھانسا نہیں دیا تو گدھے کی پیشاب سے میرے داڑھی کا بال منڈا دینا، ہاں تم کو ابھی میں تم کو زندہ میں یہاں۔ اب وہ جو بھاگا اتنا، اب 3 گاؤں چھوڑ گا، جتنا دن تک منشی جی کا قیام اس علاقے میں رہا اس دن تک وہ قریب نہیں آیا، وہ اتنا بڑا جلالی منشی ہے، یہ کوئی معمولی۔ اب اس کو مرغا بنا رہے مولانا یوسف صاحب، اب کانپ رہا ہے، تو پھر اندازہ کرو مولانا یوسف صاحب کو اللہ تعالیٰ نے کیا روب دے رکھا تھا۔ اب میاں جی داؤد صاحب کی بیوی اونٹ دیکھنے گئی، قربانی کا اونٹ ہے نا، اونٹ دیکھنے گئے۔ اب کسی اب قاری جوئی صاحب بولا کہ حضرت مولوی داؤد کی بیوی اونٹ دیکھنے گئی ہے، بولا اچھا اس کو آنے دو۔ تو اب بولا میاں جی داؤد کو منشی ہمارے قاری زہید صاحب بول رہے ہیں حضرت نے تم کو یاد کیا، جاؤ جاؤ جاؤ۔ تو بولا کہ تمہاری پٹائی ہوگی۔ اب میاں جی داؤد خود ہی بیان کر رہے تھے، ارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا افلا ینظرون کیف خلقت وإلی الإبل کیف خلقت افلا ینظرون الإبل کیف خلقت، کہ تم اونٹ کو دیکھتے نہیں، کہنے اللہ کو کیسے بنایا اور یہ بنایا وہ، اب تو اونٹ دیکھنا کوئی گناہ ہے؟ بولو نہیں، ہر کام ہر ایک کے لیے زیبا نہیں ہے دوستو، ہر کام ہر ایک کے لیے زیبا نہیں ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے جو نیکی ہے، بولو، اور اللہ کی مقرب یافتہ باندہ کے لیے وہی عمل گناہ کا ہے۔ اب بیوی سے ہنس کے بات کرنا صدقہ ہے، اور بیوی کے منہ میں لقمہ اٹھا دینا صدقہ ہے۔ تو مولانا صاحب ابھی دن بھر یہی صدقہ ادا کرتے رہے، ہاں یہ صدقہ ہے۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ احیاء العلوم میں ایک باب قائم کیا کہ عام مسلمانوں کے لیے جو نیکی ہے اللہ کی مقرب اور اللہ کی تقرب یافتہ لوگوں کے لیے وہی کام گناہ کا ہے۔ ہم تو اصل میں اپنے دینداری کو آگے بڑھانے کی ہمیں، تمہارا اس آندھرا پردیش کا جو سب سے بڑا مالدار، وہ دوستو انڈیا کا جو مالداروں کی 110 میں کوالیفائی نہیں کر پایا، اور انڈیا کا جو سب سے بڑا مالدار وہ تمام عالمی مالداروں میں سے 110 میں کوالیفائی نہیں کر پایا، اس سے آگے آؤ رہے۔ کیا مرنے سے پہلے مر گئے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا، عزائم میں بلندی نہیں ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے، تم اللہ کی 2 قدموں کے بیچ میں تمہارا پیشانی ہے، تم سجدے میں اللہ کو یاد نہیں کر رہے۔ اللہ کی عظمت و جلال میں ڈوب کر اللہ کو سجدہ کرو۔ مولانا صاحب فرمائے کہ اللہ کی عظمت و جلال میں ڈوب کر اللہ کو سجدہ کرو، پھر دیکھو تمہارا ہر سجدہ اللہ کی تقرب میں اضافہ کرا رہا ہوگا۔ آج تو ہمارا کیا بتاؤں میں، یہ منشی اللہ داتا صاحب
امت کی دینی بدحالی کو دیکھ کر کہتے تھے، بہت لمبا سانس لیتے تھے، بہت لمبا سانس لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اب بولو، ایمان کے بارے میں بات کیا جائے، نہ نماز بارے میں بولا جائے، نہ اخلاق بولا جائے، نہ بینک کے لون کے بارے میں بولا جائے، نہ ادھر بولا، عورتوں کی پردے کی بات کیا جائے، کون سا بات ہو؟ جدھر دیکھو گے وہ ٹیڑھا ہے، وہ ادھر ہی ٹیڑھا ہے، یہ ٹیڑھا ہے، یہ ٹیڑھا۔ اونٹ دیکھا نہیں ہے؟ ارے اونٹ کا وہاں دیکھو گے ہڈی ایسا ہے، اس کا دیکھیں ایسا ہے، پھر ایسا ہے۔ تو بولتے تھے اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ ہر جگہ ویسے۔ تیرے دربار پہ ایسے مجرم کم آئے، بولو، شرم آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم آئے۔ تیرے دربار پہ ایسے مجرم کم آئے، شرم آتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ہم آئے۔ ہائے اللہ نے ہاتھ پھیلا کے رکھا، کب میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو جتنا بھی تمہارا گناہ ہو تم مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ ارے اللہ سے معافی مانگو گے اپنے لیے نہیں، صرف اپنے لیے اور پوری امت کے لیے رو رو کے۔ کون بولتا ہے کہ میں ہر دعا میں اپنے لیے اور پوری امت کے لیے رو رو کے دعا کروں گا؟ کون بولتا ہے؟ بولو، اتنے رونا آتا ہے تم کو؟ پھر بھاری پڑ جائے گا۔ رے رونا، جب تک رونا نہ آئے اس وقت تک ہاتھ اترنا نہیں ہے۔ آئے گا، رونا آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسے منہ بناؤ۔ مولانا صاحب فرمایا کہ باتکلف خشوع اختیار کرو۔ کیا بولا؟ باتکلف خشوع اختیار کرو۔ ہاں، اللہ کے سامنے تو کانپنا نہیں آتا، تمہارے دل تو تم کو کانپاتا نہیں ہے، تو کم از کم ظاہری اعتبار سے اپنے جسم کو کانپاؤ۔ باتکلف خشوع اختیار کرو۔ اپنے نماز کو جاندار بنانے کی کوشش کرو۔ اگر خود بننا نہ چاہو گے تو اللہ بنائے گا بھی نہیں۔ جو خود بننا نہ چاہے اللہ اس کو بناتے بھی نہیں۔ اور جو اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھے گا جب ہی نہ بننا چاہے گا۔ جو پہلے ہی سے ہی جانتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ جو پہلے سے ہی جانتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں تو وہ خدائے پاک کی قسم میں بگڑا ہوا ہوں، بولو، اللہ کو بولو کہ اللہ تو میرے بگڑی بنا دے، اللہ تو میرے بگڑی بنا دے۔ جس بندہ کو اللہ تعالیٰ اپنا تقرب دینا چاہتا ہے اس کو اپنے عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا تقرب دینا چاہتا ہے اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں، اور جس بندہ کو اللہ تعالیٰ اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے اس کو دوسروں کی عیب جوئی میں لگا دیتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر دوسرے کی عیب تلاش کر رہا ہے سمجھو کہ یہ اللہ کی نگاہ سے گر گیا، اللہ اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہ دوسروں کی عیب جوئی میں لگ گئے۔ اے ابو ذر، تو اپنے عیوب کی تلاش میں اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھ کہ دوسروں کی عیب تجھے نظر نہ آئے۔ اے ابو ذر،
تو اپنے عیوب کی تلاش میں اپنے آپ کو اتنا مشغول رکھ کہ دوسروں کی عیب تجھے نظر نہ آئے. ایک آنکھ سے دوسروں کا خوبی دیکھو اور دوسرا آنکھ سے اپنا عیب دیکھو. یہ دو آنکھ کا دو کام ہے. آنکھ دو ہے اور کام بھی دو ہے. ایک آنکھ سے اپنا عیب دیکھو اور دوسری آنکھ سے دوسروں کی خوبی دیکھو. دوستو کیا بتائیں میں آپ کو, سب چیز کو الٹ کے رکھ دیا, ساری چیزیں الٹ کے رکھ دیا ہم نے. ہم دونوں آنکھ سے اپنے خوبی دیکھ رہے ہیں اور دونوں آنکھوں سے ہم دوسروں کی عیب دیکھ رہے ہیں. جو چیز اس کو رلائے گا وہ کون سے بزرگ کسے کہتے ہیں؟ بزرگ جس کو جتنا اعتراف جرم کرنا آیا وہ اتنا بڑا بزرگ ہے. جس کو جتنا اعتراف جرم کرنا آیا وہ اتنا بڑا بزرگ ہے. آج تو ہمیں اعتراف جرم کرنا ہی نہیں آیا دوست. اپنے جرموں کا اعتراف کرو کہ اللہ یہ ہمارا کوئی بھی عمل آپ کی شایان شان نہیں ہو سکتا. بغیر استحقاق اپنے فضل سے آپ اس کو قبول کر لیجئے. بغیر استحقاق آپ اپنے فضل سے اس کو قبول کیجئے. جب اللہ کی طرف سے نوازش ہوگی دوستو تو پھر اللہ تمہاری عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیں گے اور اللہ گناہ معاف کر دیں گے اور گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. اللہ کے بارے میں کبھی بدگمان نہیں ہونے کا, اچھا گمان رکھو اللہ سے. یہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے عبادت کو اپنے عبادت پر ارے نہیں, اس کو تو تم اس کو معیوب قرار دو گے تب تو تم اس کے اوپر محنت کرو گے صحیح بنانے کی. یہاں دھوکہ کھا رہا ہے یہی بات میں کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیڑھی میڑھی نماز, جو نماز تمہاری بددعا دیتے ہوئے جائے اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو. نہیں, یہی دھوکہ کھا رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا احمق وہ ہے جو اپنے کو گناہوں میں مبتلا رکھے اور اللہ کی رحمت کی امیدوار ہو. اپنے کو گناہوں میں مبتلا رکھے اور اللہ سے رحمت کی امیدوار ہو, اس سے بڑا احمق نہیں ہے کوئی. اس میں دھوکہ مت کھانا. ہمیشہ اپنے ایمان عمل کو دوستو اس میں کیا کہتے ہیں, اس میں قصوروار ٹھہرانا اس معاملے میں اور اس کو بنانے کی محنت میں لگے رہنا. کرتے رہو, ڈرتے رہو, روتے رہو, مانگتے رہو اور مانتے بھی رہو. ہاں, ہمارے ایک بدھو آیا عرب کا, تو آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا قیامت میں اللہ بجاتے خود حساب لیں گے؟ حضور نے فرمایا کیوں, کیا بات ہے؟ بولے نہیں آپ بولیے نا, قیامت میں کیا اللہ بجاتے خود حساب لیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں قیامت میں بجاتے خود اللہ حساب لیں گے. تو وہ عرب کا, وہ جو عرب گائیاں آدمی ہے گاؤں کا, اس کو عربی میں تو یہ بولتے ہیں, عرب بولتے ہیں, اس کا ترجمہ ہے کہ بدو. تو وہ بدو جو ہے نا, وہ بدو کہنے لگے کہ پھر تو کوئی بات نہیں, پھر تو کوئی بات نہیں. پھر حضور نے فرمایا کیا ہو گیا تم کو؟ ارے کیا ہو گیا؟ تو وہ جواب دے رہا ہے کہ کریم جب اپنے دشمن پر قابو پاتا ہے
کریم جب اپنے دشمن پر قابو پاتا ہے تو اس کے ساتھ کرم ہی کا معاملہ کرتے ہیں. اور اللہ تو کریموں کا کریم ہے، پھر کیا کہنا. اللہ تو کریموں کا کریم ہے، پھر کیا کہنا. کریم جب اپنے دشمن پر قابو پاتا ہے تو اس کے ساتھ کرم ہی کا معاملہ کرتے ہیں. اور اللہ کی ذات تو کریموں کا کریم ہے. میرا گناہ بھی خوب، تیرا عطا بھی خوب. میرا گناہ بھی خوب اور تیرا عطا بھی خوب. نہ میں اس میں کم نہ تو اس میں کم. نہ میں اس میں کم نہ تو اس میں. تو اسی لیے دوستو اللہ سے اچھا امید رکھو، گمان رکھو، اور اپنے اعمالوں کو قصوروار ٹھہراؤ، اور پھر اللہ سے معافی تلافی کرتے رہو، توبہ استغفار کرو کہ اللہ یہ آپ کی شان نہیں ہو کر سکا، اب بغیر استحقاق اس کو آپ قبول کیجئے، اپنے فضل سے اس کو قبول کیجئے. ارے بولو گے؟ اور پھر نماز صحیح کرنے کی محنت نہیں کرو گے؟ ہاں کرو. ویسا نہیں، کیسے کرو گے؟ کل میں نے بتایا کہ تمہاری نماز میں سے اگر فرائض چھوٹ رہا ہے تو ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کا اندیشہ ہے، اور تمہاری نمازوں میں سے اگر واجبات چھوٹ رہا ہے تو تم گناہ کبیرہ سے بچ نہیں سکتے، اور تمہاری نمازوں میں سے اگر سنت چھوٹ رہے ہیں تو تمہاری زندگیوں میں سے پریشانی خالی نہیں ہوگا، تم پریشان پر پریشانی میں رہو گے. اب رکوع سے کھڑا ہونا، یہ کون سا چیز چھوٹ رہا ہے؟ واجب چھوٹ رہا ہے. اب رکوع سے کھڑے ہو کر اتنا ہم اطمینان قائم کریں گے جتنا دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے. اور ویسے سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کتنا سیکنڈ لگتا ہے دیکھ لو، اتنا سیکنڈ وہاں وقفہ کرو، نہیں تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. یہ صرف بے التفاتی ہے اور بے دھیانی ہے. ہم نے اس کی طرف التفات کیا ہے، چل جائے گا چل جائے گا. کیا چل جائے گا؟ حضور کی زمانے میں منافق بھی ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے نماز تم پڑھ رہے ہو. حضور کی زمانے میں منافقین بھی ایسی نماز پڑھتے تھے جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو. جس طرح چاہے نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. حدیث قرآن میں ایک جگہ بھی اس کا تذکرہ نہیں آیا. جس طرح چاہے نماز پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، نہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. جنہوں نے اپنے نمازوں میں خشوع اختیار کی وہ ایمان والا کامیاب ہے. تو خشوع کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی عظمت سے دل کانپنے لگے. اور مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم فرمایا خشوع کا معنی کہ جس سے ڈریں پھر اسی کی طرف جاویں. اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور ڈر کے مارے اللہ سے بھاگنا ہے نہیں. اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے چمٹنا بھی ہے. بولو، اللہ سے ڈرنا بھی ہے اور اللہ سے چمٹنا بھی ہے. ہاں یہ ہے خشوع کہ جس سے ڈریں پھر اسی کی طرف جاویں. ڈر کے مارے بھاگ کے چلے جاؤ گے تو وہ نہیں دوستو، یہ خشوع نہیں ہے. اب مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے نیکیوں کو گناہ قرار دے کے رو، یہ خشوع ہے. اپنے نیکی کو گناہ قرار دے کر رو کہ یہ نیکی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکا، یہ نہیں ہو سکا. بائیں چھاتی کی 4 انگلی نیچے، سائٹ کے دوستو، بائیں سائٹ کے بغل کی نیچے، یہ ہے آپ کا دل.
بائیں چھاتی کی 4 انگلی نیچے سائڈ میں ادھر، یہ ہے دل. لوگوں کو پوچھتا ہے دل کہاں ہے، بولے ارے دل نہیں، یہ جانتا بھی نہیں اتنا ہے، جاہل کہیں کا. بولتا ہے یہاں دل ہے. دل یہاں نہیں ہے، دل یہاں ہے. اب بولو اللہ اکبر. ارے زبان بولا ہے نا، تمہارا دل بولا ہے. ایک آدمی بولتا ہے نہیں میرا زبان سے بولا ہے. اچھا ٹھیک ہے، دل سے بولو اللہ اکبر. کیا یہ آواز دل سے نکلا؟ بولا ہاں دل سے نکلا. اور مولانا صاحب رو رہے ہیں کہ اللہ میں زندگی بھر یہ آواز صرف زبان سے ہی نکالتا رہوں گا، میرا موت سے پہلے دل سے نکلنے کا توفیق نہیں ملے گا. اور تم ایک جھٹکے میں تم کو دل میں آ گیا. یہ ہے شیطانی دھوکہ. شیطان تم کو اپنے نگاہوں میں بزرگ بنا کے پیش کرے گا کہ تم تو ماشاءاللہ، اور کیا کہنا، تم ایک دم جنید بغدادی ہونے سے اور ایک رینک باقی رہ گیا. جنید بغدادی ہونے میں بس. انا للہ. یہی ہمارا گمراہی ہے دوستو. یہ جتنا جلدی ہمیں سمجھ میں آ جائے اور ہمارا دل قبول کر لیں، یہ ہمارے لیے غنیمت. اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنے سے تقرب اور اپنے قربت دینا چاہتے ہیں، اس کو اپنے عیب جوئی میں لگاتے ہیں. اور اپنے نیکیوں کو گناہ قرار دینا سیکھو. اپنے نیکی کو گناہ قرار دینا سیکھو. مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ آج جہاں حکم ہے کہ اپنے نیکی کو گناہ قرار دو، اور وہاں ہم اپنے گناہ کو نیکی سمجھ کے اس میں مطمئن ہیں. اپنے گناہ کو نیکی سمجھ کر اس میں مطمئن ہے. اپنے نیکی کو گناہ کرو نہیں، یہ اللہ کی شان نہیں ہوا. یہ بات بول کے میں ختم کروں، وہ یہ ہے کہ انبیاء کے بعد افضل البشر حضرت ابو بکر، اور ایمان کے بعد افضل العبادت نماز ہے. اور ابو بکر کو اللہ کی نبی بول رہے ہیں کہ ابو بکر تم اپنے نماز کے آخر میں یہ کرو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ اللہ عبادت کے نام سے جو کچھ میں نے کیا، میں نے اپنے اوپر ظلم ہی ظلم کیا. کس کو بول رہے ہیں، کس بات پہ بول رہے ہیں، کس کو بول رہے ہیں، کس بات پہ بول رہے ہیں؟ تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. اس نماز کی اختتام پر معصورہ کی تلقین کیا جا رہا کہ تم اپنے معصورہ نماز میں معصورہ کو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. کیا اللہ کا نام لیا تھا گناہ کیا تھا؟ رکوع کیا تھا گناہ کیا تھا؟ کبھی ہم نے جن لوگوں کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت حاصل تھی، وہ روتے ہوئے دنیا چھوڑ کے چلے گئے. یہ سمجھ آنے کا نام، یہی سمجھ آنے کا نام ہی ہدایت ہے. یہی سمجھ آنے کا نام ہی ہدایت ہے. اسی لیے میرے دوستو، اپنے کو کبھی اپنے کو بزرگ بنا. اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا ہے اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی وکبیرا فی اعین الناس. اے اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں مجھے ذلیل بنا کے رکھ. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں مجھے ذلیل بنا کے رکھ. حضور کا دعا ہے. میں اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھوں، میں اپنے آپ کو کبھی بڑا نہ سمجھوں. الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک فضللنا. اے اللہ آپ کی نگاہ میں میں محبوب ہو جاؤں اور اپنی نگاہوں میں میں ذلیل رہوں. آپ اپنے نگاہ میں مجھے محبوب بنا لیجئے اور میرے نگاہوں میں مجھے ذلیل بنا کے رکھیے. الیک ربی فحببنا وفی انفسنا لک فضللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیئ الاخلاق فجنبنا. حضور کی دعا ہے.
تو شیطان آپ کو اپنی نگاہوں میں بزرگ بنا کے پیش کرے گا. تم بولو نہیں رے مردود شیطان، ابھی تو میرا کلمہ تک بھی صحیح نہیں ہوا. ارے بولو گے ایسا بول کے اس کا کمر کا ہڈی توڑ دو کم وقت کو. وہ نہیں تو تم کو آ کے بزرگ بنا کے پیش کرے گا تاکہ تم کو اور نیکی کا کام میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں. تم تو ماشاءاللہ ہو ہی گیا تقریباً تم جنید بغدادی ہونے میں اور ایک. اللہ تعالی ہم سب کو بولنے والے سننے والے سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ خالی دعاؤں سے نہیں دوستو، اس کے لیے محنت باضابطہ اپنے نماز کی فہرست بناؤ کہ کتنے سنتیں چھوٹ رہے ہیں نمازوں میں، اور کتنے اس کو چیکنگ کراؤ، ہارڈ چیکنگ کراؤ، کسی ایکسپرٹ کی ذریعے سے اس کی چیکنگ کراؤ کہ کیا اب اپنے بھول اپنے خود پتہ نہیں چلتا تو دوستو اپنے بڑوں کے سامنے. اسی لیے 2 ماہ ترتیب ہے. جب 2 ماہ ترتیب میں جاؤ گے نا، اپنے سال کا چلہ یہاں لگا لو مشورہ سے اپنے مسجد کی جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد 2 ماہ ترتیب میں جاؤ. اس کے لیے بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو دسمبر جنوری میں کون جائے گا؟ بولو بولو بھائی انشاءاللہ دسمبر جنوری 2 ماہ کے لیے بتاتے جا بھائی. ابھی بھی ساتھی ہمارے نظام الدین میں ہے الحمدللہ خدمت میں 2 ماہ گئے ہیں. یہ اب میرا 4 مہینہ لگا ہوا ہے، چلہ اس سال کا کلیئر ہے. اب بولو ایسا آدمی بولو بھائی. عبد القادر بل لکھو کتاب ادھر لے ادھر کتاب. بولو بھائی کون؟ کیا نام؟ عبد القادر جیلانی بھائی ہمارے. اور بولو لکھو بھائی منورہ کے جیلانی بھائی، میکینک جیلانی بھائی. اور آپ کا نام؟ عبد السلام بھائی. کون سا جگہ ضلع کا بولو؟ بلال حلقے کے ہیں. عبد السلام بھائی بلال حلقے کے دسمبر جنوری. بولو بھائی. بڑوں کی خدمت میں جاؤ. بتا دے جائے بھائی انشاءاللہ. کیا نام؟ محمد حسین، احمد حسین. 2015 کلیئر ہے. کلیئر ہے کلیئر. موتیا حلقہ نہیں، موتیا حلقہ. آپ کا نام؟ ارشد ایوب نئی پیٹ کوسی مسجد مولا مشکین. لکھو بھی. اور بھائی محمد جاوید ماشاءاللہ. کدھر کے جاوید؟ نئی پیٹ حلقہ مسجد الماس کے. لکھو بھی محمد جاوید الماس کے. اور بتا بھی انشاءاللہ. محمد اعجاز کدھر کے؟ شریف نگر مسجد فاطمہ مسجد. لکھو بھائی محمد امتیاز اور اعجاز. اور بتا بھی انشاءاللہ. ہمت کرے انشاءاللہ. نہیں تو جنوری فروری بولو. اچھا یہ کھڑا ہو گیا. دسمبر جنوری میں کھڑا ہو گیا. بولو کیا نا؟ مذکر. لکھ لو بلال حلقہ. اب اس کو جنوری فروری پوچھو. جنوری فروری بتائے بھائی. عبد القادر لکھو بھائی. مسجد السلام یعنی کلور حلقہ مسجد السلام. اور بھائی جلدی کرو. بتا دے جائے پھر انشاءاللہ. نہیں تو بولو نا اپنے اعتبار 6 مہینہ کے اندر. میں 2 مہینہ بولو اپنے گورے بھائی. محمد غوث صاحب انشاءاللہ جنوری فروری جامع مسجد حلقہ. اچھا ہے. ہاں 2 3 4 آدمی ایک ساتھ ہو. بولو نا اس کو بولو 1 2 3 4 آدمی بھائی جماعت کی شکل میں جائے. 2 4 6 8 10 زیادہ سے زیادہ ہو. کرنول کا 5 ساتھی. اچھا ہے. کرنول کا 5 ہو 10 ہو. جتنے مرتبہ وہاں گیا تو کرنول والے آگے بولے میں کرنول کا ہوں. آپ نے مجھے پہچانا. فروری مارچ اشرف علی. اور آپ یہ بدار پیٹ حلقہ شاشا مسجد. آپ انعام الحسین. اور کب سے؟ فروری جنوری. اچھا بدار پیٹ حلقہ. لکھ لو بھائی. 3 ساتھی ہو گئے بدار پیٹ کے. اور بولو بھائی. اس طرح بولو نا. ولی بادشاہ
इदरीस हल्का महीना बोला, महीना माना बोला। फरवरी मार्च इदरीस हल्का मोहम्मद अली वली। ए मुसलमान, तुम जब फरवरी में जाओगे तो फिर वो पूछेगा तुम्हारा 2016 का क्लियरेंस कहाँ, तो उस वक्त क्या बोलोगे? तो तुम बोलो कि अभी कुछ दिन पहले चिल्ला लग चुका है, ये बोलोगे। नहीं समझा? अरे उससे पूछो तुम कि हमको क्यों बोल रहे हो? और चिल्ला लगा के जाएंगे इंशाल्लाह, चिल्ला लगा के जाएंगे, चिल्ला लगा के जाएंगे भाई इंशाल्लाह। नहीं तो अगर कोई ना भी लगाए तो बोले हम कुछ दिन पहले चिल्ला लगा। हाँ कुछ पहले इंशाल्लाह चिल्ला लगाए थे, यानी चिल्ला लगा, साल नहीं पूरा हुआ, साल पूरा नहीं हुआ, 6 महीने पहले लगाए थे, 8 महीने पहले लगाए थे, 10 महीने पहले लगाए थे। उसे वो चिल्ला तो यहाँ से जब खत लेके हाँ। जाओगे तो खत वाले लिख ही देंगे। लिख देंगे इंशाल्लाह। और बोलो। फास्ट जी जी जी। और मारेगा रे। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह जो जल्द उसको तो मौलाना यूसुफ साहब आगे पीछे तो अखबार पढ़ रहे थे, तो मुफ्ती जैनुल आबिदीन साहब देख लिया तो एकदम तो बोल रहे हैं कि हजरत असल में मैं झूठ में से सच निकाल रहा हूँ। क्या बोला? झूठ में से सच निकाल रहा हैं। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह बोले कि तुम भी अजीब, मुफ्ती साहब तुम भी आप अजीब आदमी हो। अरे झूठ में से कहीं सच निकाला जा सकता है? झूठ झूठ है, सच सच है, झूठ में से सच निकाल रहे हैं। वो डर के मारे क्या बोला कि मैं झूठ में से सच निकाल रहा हूँ। तो मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह बोले कि भाई देखो झूठ झूठ है, सच सच है, और सच्ची बात यह है कि इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। ये है खबर, सच्चा खबर ये है कि नेक लोग जन्नत में जाएंगे और बुरे लोग जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। ये सच्चा खबर है। वो क्या पढ़ रहे हो? यही बोला था। अच्छा और पूछो, बस दुआ कर देंगे। और कोई तैयार है भाई इंशाल्लाह? भाई एक तकाजा है हमारे सामने, जो 4 महीने लग चुके हैं 5 माह के लिए। भाई एक जमात बनी है 45,000 खर्च की, उसमें एक साथी कैंसिल हुए हैं किसी एक उज़ूर की वजह से कि बड़ों के पास पर्चा गया हुआ है कवायफ का 45,000 खर्च पे। ये दिसंबर की आखिर में या जनवरी पहले हफ्ते में इंशाल्लाह ये जमात जाएगी। इसके लिए कोई साथी हिम्मत कर ले भाई इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, एक साथी तैयार हो जाएंगे, रुख आ जाएगा जमात का। वो तो एक साथी तो होगा ही होगा, उसके बाद और भी एक जमात हाँ, बन जाएगा। और ये तो पहले ये एक तकाजा बोलो भाई इसके लिए इंशाल्लाह बोलो, नगद इंशाल्लाह। कोई बात नहीं है, जनवरी में जाना है। कर्नूल से पर्चे जा चुके हैं कवायफ के इंशाल्लाह। बड़े क्या है 8 साथी होना है, अब 7 साथी है। दिसंबर की आखिर में जाना है। खड़ा हो जाओ, बोलो भाई इंशाल्लाह। 5 माह बैरून के लिए 45,000 खर्चा। 45,000 खर्चा है। पासपोर्ट है मेरा और मेरा ये कवायद रेडी है, मैं तैयार हूँ। बोलो, बताते जाओ, बताओ भाई कोई इंशाल्लाह हिम्मत कर ले। ये 3 साल के अंदर भी चिल्ला लगा हुआ हो, बोलो भाई इंशाल्लाह इसके लिए। हमारी जमात बैरून जाने के लिए निजामुद्दीन गए हुए थे। एक आदमी झाड़ू दे रहा था, तो उसने जो हमको मुज़ाकरा कर रहा था ना, वो बोला कि उस आदमी को देखो जो झाड़ू दे रहा, देखो उसने 21 मरतबा 3 चिल्ला लगाया, देख लो उसको। हाँ 21 मरतबा। अब 9 मरतबा बैरून, 11 मरतबा। हम पूछ रहा तुम्हारी जमात में बैरून जाने वाले कई मरतबा बैरून गया तुम लोग? हम लोग शर्मिंदा है। तो इस तरह करो, जिसका 1 मरतबा लग गया तो कोई दूसरा मरतबा जाए, दूसरी मरतबा लगा सकते हैं, तीसरी मरतबा हर 2 साल के बाद तीसरा साल जा सकते हैं बैरून। माशाअल्लाह कबूल फरमाया, अब्दुर्रहमान भाई अल्लाह कबूल फरमाए, तकादे पे अल्लाह कबूल फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनकी नस्लों को अल्लाह कबूल फरमाए। जो नगद हाँ। अल्लाह की रहमत को खींच लिया, भाई माशाअल्लाह इरादा करेगा नगद अल्लाह की रहमत करेंगे मैं सभी इरादा इंशाल्लाह। इसके लिए बोलो जो 4 माह लग चुके हैं 5 माह के लिए अब आगे इंशाल्लाह। जमातें बताओ, हल मस्जिद से हल्के से हमारे बड़ी चाह रही मस्जिद से जमात इब्तिदा हो चुकी कर्नूल के अंदर। कल्लूर हल्के में मस्जिद सलाम सी एक जमात पूरी मुकम्मल गई। बताओ भाई इसके लिए
اپنے حلقے کے اعتبار سے, مسجد کے اعتبار سے بتاؤ بھائی انشاءاللہ. آزان کرو نا, آزان کرو. پہلا درجہ مسجد, دوسرا درجہ حلقہ, بتاؤ بھائی انشاءاللہ. بتاؤ بھائی انشاءاللہ. نالبن حلقے سے بھی ایک جماعت انشاءاللہ ہے, مردوں کی ایک, مستورات کی ایک. اور بولو بھائی, ہمت کر کے لکھو نالبن سے انشاءاللہ. مدار پیٹ سے ایک جماعت. کھڑے ہو جاؤ, اللہ قبول فرمائے. سبحان میں اللہ قبول فرمائے. ایک جماعت مدار پیٹ سے. اور بولو. اور بولو بھائی کریم بھائی, روزے کے ایک جماعت 1 لاکھ خرچ پہ, اللہ قبول فرمائے. نئی پیٹ سے ایک جماعت. کب سے؟ مارچ اپریل. آپ مستورات کی ایک جماعت 2 ماہ بیرون کے لیے مستورات کی جماعت. کب سے ذاکر بھائی؟ 3-4 مہینے. 3-4 مہینے کے اندر انشاءاللہ نکلیں گے. اور بھائی ماشاءاللہ نومبر چل رہا ہے. نہیں, دسمبر میں ہم ہندوستان میں جا رہے ہیں. جی 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 ہاں. وہاں اگر قوائف بھیج دیا جائے تو یہ اس کا رخ لے کے آئے گا. بولو. ہاں بھائی, دسمبر میں کیا ہے, ہندوستان کا مشورہ ہے, پرانوں کا جوڑ ہے. اس میں کیا ہے, بیرون کے اکثر کیا ہے وہ رخ طے ہوتے ہیں. پرچے قوائف کے پرچے پہنچ گئے تو بہتر ہے. اس کے لیے کیا ہے, پہلے ہی ہمیں پرچے تیار کر کے جماعت بندی بنا کر تفقد ہو کر پرچے ہاتھ کو لگا دیں گے, بزرگ ہمارے لے کر جائیں گے, رخ آ جائیں گے, کریں گے انشاءاللہ. اور کوئی حلقے والے مسجد والے تیار ہیں بھائی, بتاتے جائیں, انشاءاللہ دعا ہوگی. پاسپورٹ نمبر کے ساتھ دینا پڑتا. ہاں پاسپورٹ نمبر کے ساتھ وہ ہے, پرچے ہیں انشاءاللہ, اس میں ہمیں تفقد کریں گے, پورا لکھیں گے. بولو بھائی اس کے لیے ہمت کریں انشاءاللہ. 5-6 حلقے آ گئے. اور خرچہ نہیں بتائیے. یہ خرچہ 1 لاکھ خرچ بتائیے ہمارے کریم بھائی روزے کے. اور نئی پیڑ والے 50,000. ذاکر بھائی کچھ سوچیں, ہاں مشورہ کریں گے. بدار پیڑ والے انشاءاللہ. سبحان بھائی خرچہ مشورے سے 50-60,000. اوپن ایکسپینس. ابھی بولو چاہ رہے ہیں کہ کھلا خرچہ بولو. اچھا بھائی ایک بات بھائی, اس کے بعد دعا ہو جائے گی. ہر حلقے والے اٹھ کر ذرا ایک ذمہ دار ساتھی بتا دے حلقے سے تعداد جو اجتماع میں پہنچنے والے, شرکت کرنے والے, حلقہ اور منڈل ملا کر بھائی 100 چل رہی ہیں, 150 چل رہی ہیں, ذرا تعداد معلوم ہو جائے بہتر ہے. حیدرآباد سے اطلاع ملی ہے, یہ تو کل سے بتایا جا رہا ہے, فون آ رہے ہیں. اور خطے والی جماعت بھی بنانے کا ہے, آسان ہوگا. بڑوں کی تعداد بھی معلوم ہو جائے گی وہاں انتظام کرنے کے لیے. بولو بھائی جامع مسجد حلقہ, بولو کتنے ساتھی چل رہے ہیں تعداد؟ جامع مسجد والے 100 آدمی لکھو بھائی انشاءاللہ. نئی پیٹ 200. نالبن حلقہ منڈل ملا کر 200, 400 انشاءاللہ. نالبن 400 میں کتنا جماعتیں ہیں؟ یہ 3 جماعتیں ہیں 4 جماعتیں انشاءاللہ. ادریس بولو بھائی 180 پورا حلقہ منڈل ملا کر سینٹر. ہاں اور بھائی کھڑے پورا کتنے بھائی 200 ہے حلقہ منڈل. بدار پیٹ والے 150 حلقہ منڈل ملا کر. 1 ٹن 200. حسینی بھائی 50 حلقہ منڈل ملا کر 50. تیرے بول رہے ہیں نہیں آ رہا, آپ کا آ رہا ہے. چھتری باغ 150. روزہ 200. موتیا والے بھائی 200. سلام نگر والے حلقے سلام نگر تھے نا, آئے تھے ابھی ساتھ. کتنے 100. اچھی بات ہے. ریلوے اسٹیشن 100 حلقہ منڈل ملا کر 100. حضرت جی نگر سلام 100. سر تم اپنی طرف سے 100 بولا نا, یہ حلقہ میں مشورہ کر کے بولا. مشورے سے تھے. حضرت جی نگر 100. کلور والے بھائی ہاں 200. 300 ماشاءاللہ. شریف نگر آئے تھے ذاکر بھائی. کیا ذاکر بھائی کیا تھا وہاں کتنے ساتھی کتنے 200 حلقہ منڈل. رسالدار 200. بلال حلقے بلال
ادھر تھے تو بلال کے نام لکھا ہے ساتھی. 200. ہاں خواجہ بھائی. ابو بکر کتنے؟ 100 ابو بکر. مدینہ ہے بھائی؟ مدینے والے، مدینے والے کوئی ہے ساتھی؟ عمر نا، حلقہ عمر کتنے؟ 50 حلقہ عمر. منورہ والے 150. اچھا بھائی جو مشورے سے طے ہوا ہے. بھائی ماشاء اللہ کے فضل سے ہمارے شہر کرنول سے بہت بڑی تعداد جاری ہے اجتماع میں. ہر حلقے سے 200 300 100 150 مگر ٹکٹیں بہت کم لی ہیں. تام خانہ مشورے سے طے کیا گیا ہے. ہمارے بڑے حضرات صوبے کے ذمہ دار، بھائی آپ کا تام خانہ الگ ہوگا، کرنول والوں کا ڈسٹرکٹ کے اعتبار سے تام خانہ طے کریں. نندال والے اس کی ذمہ داری لیے ہیں اور ٹکٹیں بھی ہمارے پاس بھیجے ہیں، مگر ٹکٹیں بہت کم لیے ہیں. بھائی ادھر جا کے پھر پریشان ہونا پڑے گا. مشورے سے ایک چیز طے ہوئی، جو 100 لکھائے ہیں وہ 100 ٹکٹ کا پیسہ دے کے ٹکٹ لے کے چلے جائیں، وہ اپنے سیل کرو. ہاں جی یہ بات ہے اصل ہے نا بھائی. کریں گے انشاءاللہ. ابھی دعا کے بعد اس کی فکر کرے. ہر حلقے کے ذمہ دار ساتھی کمرے میں پہنچ کر ٹکٹاں لے کر جائے. کریں گے انشاءاللہ. اور رقم بھی پہنچانا، جو سیل ہو چکے ہیں دے چکے ہیں وہ رقم بھی دے آلے. بھائی نہیں بھائی بعد میں پہنچائیں، 1-2 دن کے اندر یہ کام کر دیں. اب اجتماع بالکل قریب ہے، یہ نہیں کہ لے کے جائے چلو اجتماع میں پہنچا دیں گے، ایسا نہ ہو. پہنچائیں گے 2 دن کا ٹائم. آج پیر ہے، منگل، کل شام تک کام ہو جائے یا زیادہ سے زیادہ نہیں 2 دن ہی جی بھائی، کیونکہ پھر آگے انشاءاللہ وہاں پہنچانا ہے، ہمارے بھی ذمہ داری ہے. اچھا پورے حلقے والے ہمارے شہر کے کل ذمہ دار ساتھی مغرب میں پہنچے، وہ خطے واری جماعتیں بنانا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں ہر ساتھی، کیونکہ اس میں خطے واری جماعت میں زیادہ سے زیادہ ساتھی ہونا ضرورت ہوتی ہے. تو ذمہ دار ساتھی ہوں گے حلقے کے اعتبار سے یا حلقہ منڈل ملا کر جتنی بھی تعداد طے کر انشاءاللہ خطے واری جماعت بنائیں گے. پہنچیں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتنا تم کتنا خطے کا جماعت بنانا چاہ رہے ہو؟ تقریباً ضرورت اتنا ہے یہ بولو تو اس اعتبار سے تم کو بنانا پڑے گا. اس اعتبار سے آدمی کی مطالبہ بھی کرنا پڑے گا. 10 خطے والی جماعتیں بنانے کا. وہی تو ایک خطے میں کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ الگ الگ 24 آدمی کے لیے 40 ہے. ارے بھائی ایک خطے واری جماعت میں تقریباً 200 آدمی کا خطے جماعت ہوتے ہیں. تو اسی طرح 10 جماعت بناؤ گے؟ نہیں پورے 200 آدمی. تو ہم ایک خطے، تم خطے میں کتنے کام ہوتا ہے؟ یہ تعلیم ہے، نگرانی ہے، یہ مجمع جوڑنے والا ہے، یہ ہے. تو یہ سارے پہلو کے یہ سب ملا کے ایک خطے کی جماعت. اب یہ ایک جماعت میں کم از کم 15 آدمی، یہ 15 بولو تو تقریباً وہی تو ہے. تو اسی ابھی تک کیا نہیں. تو مغرب میں آ جاتے ساتھ انشاءاللہ. سب ساتھی ذمہ دار ساتھی آ گئے انشاءاللہ. سب کھلے اس کو تمہاری ذہنوں میں پہلا ہونا چاہیے کہ بھائی ایک خطے کی جماعت میں اتنا آدمی ہونے سے تب خطہ قابو پاتا ہے. اب اس اعتبار سے ہم کو 10 خطہ بنانا ہے تو 600 آدمی چاہیے. اگر 60 آدمی، اگر 40 آدمی کا خطہ ہوتا ہے تو 400 آدمی چاہیے. اس اعتبار سے ہوگا جس اعتبار سے. تو ہر ذمہ دار یہ خطے کی جماعت بہت ضروری ہے دوستو. یہ بے قابو تو پورا مجمع بے قابو. یہ اگر قابو میں ہے تو تمہارا کرنول کا جتنا آدمی جائے گا وہ قابو میں رہے گا. ہاں اسی طرح اب پورا جتنے لاکھوں کی مجمع جمع ہو رہے ہیں تو اس میں ہر اعتبار سے اس کو تقسیم ہو جائے. ہر خطہ اپنے خطے کو نظم میں قابو پا جائے تو پھر انشاءاللہ اجتماع بھی قابو پہ رہے گا. دعا کرو. بھئی اور ایک ضروری اعلان ہے. کل بھی بولے تھے اجتماع گاہ میں محنت کی ضرورت ہے. گونڈا کام کرنے والے پلمبر بہتر ہے اپنے حلقے میں ذرا تشکیل کر کے ساتھیوں کو بھیج دے. کریں گے میں انشاءاللہ. اس مجمع میں کوئی تیار ہے تو بولو. چھتری باغ والے بولے تھے انشاءاللہ 5-6 ساتھی ہے بھیج رہی. ہمارے حلقے سے بھی جا رہی 2-3 ساتھی. اور بھائی 6 ساتھی آپ کے پاس ہے. اچھی بات ہے. چھتری باغ سے 6 سخت ضرورت ہے بھائی. 2-3 دن کام چلے گا انشاءاللہ.
اجتماع قریب ہے، سب آنے والوں کا ثواب ملے گا، اجر و ثواب. تھوڑی نہ تھوڑی، تھوڑی بھی خدمت کر لے پورا اجر و ثواب ملے گا. بولو بھائی. ہاں جو ساتھی تیار ہو جائے ابھی بھی تو کمرے میں آ جائیں، حلقے میں جا کے جو ساتھ میں ذرا محنت کر کے بھیجیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس کام میں کسی پہلو کو آپ حقیر نگاہ سے مت دیکھو کہ یہ پلمبر کا کام ہے اور اس کا ہے، گونڈا کا کام ہے. یہ جب ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام ساتھیوں کے بیچ میں جب کام تقسیم ہو گیا اور سبوں نے اپنا اپنا کام لے لیا، کسی نے بولا کہ ہم اونٹ ذبح کریں گے اور اس کو گوشت بوٹی کر کے دے دیں گے، اور کسی نے یہ چولہا جلائیں گے، تو حضور نے فرمایا کہ میں جنگل سے سوکھا لکڑی توڑ کے لاؤں گا. ہاں میں جنگل سے سوکھا لکڑی توڑ کے تو میرے ذمہ میں بھی کوئی کام لگاؤ، میرے ذمہ میں بھی کوئی کام لگاؤ، میں بھی نیکی کا محتاج ہوں. تو اسی لیے دوستو کوئی ہمارے اس کام میں کہ یہ کام ذرا یہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کی نہیں. یہ تو بیت الخلا صفائی سے لے کے اور کرسی میں بیٹھ کے بیان کرنے تک سب کا درجہ ایک ہے. جو کرسی میں بیٹھ کے بیان کر رہا اور جو بیت الخلا صفائی کا، دونوں کا درجہ ایک ہے تبلیغ میں. اس میں کوئی درجے میں فرق نہیں. اس لیے کسی کام کو کہ وہ ذرا لوور کلاس والا کرے گا، یہ کرے گا، یہ ہم اپر کلاس والے نہیں، ایسا نہیں دوست. ہم سب ایک ہیں. سبحانک اللہم بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاکرم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے تمام لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ توحید و ایمان کو زندہ فرما، شرک و کفر کو ختم فرما. اے اللہ سنتوں کو زندہ فرما اور بدعتوں کو ختم فرما. اے اللہ دین کو زندہ فرما اور بے دینی کو ختم فرما. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں اعانت فرما. اے اللہ اپنے رضا والے کاموں پر ہمیں اعانت فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو اے اللہ نفس و شیطان کا حوالہ نہ فرما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو نفس و شیطان کا حوالہ نہ فرما. اے اللہ ہم ضعیف ہیں، کمزور ہیں. اے اللہ ہم بے بس ہیں، بے کس ہیں. اے اللہ ہماری بے بسی پر رحم فرما. اے اللہ ہماری بے کسی پر رحم فرما. اے اللہ ہماری ظاہری اور باطنی اے اللہ ہماری ظاہری اور باطنی ضعف و کمزوری کو دور فرما. اے اللہ ہماری ظاہری اور باطنی ضعف و کمزوری کو دور فرما. اے اللہ پوری دستگیری فرما، بھرپور مدد نصرت فرما، غائبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ غائبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ آپ اپنے ماں سوا ہمیں کسی کا حوالہ نہ فرما. اے اللہ آپ اپنے ماں سوا ہمیں کسی کا حوالہ نہ فرما. اے اللہ سکرات الموت و غمرات الموت پر ہمیں اعانت فرما. اے اللہ سکرات الموت و غمرات الموت پر ہمیں اعانت فرما. موت و ما بعد الموت آپ کی ملاقات میں برکت عطا فرما. اے اللہ موت و ما بعد الموت آپ کی ملاقات میں برکت عطا فرما. اے اللہ دارین کی عافیت مقدر فرما اور دارین کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہماری جملہ امور کی انجام کو خیر فرما. اے اللہ ہماری جملہ امور کے انجام کو خیر فرما. پوری دستگیری فرما، بھرپور مدد نصرت فرما. اے اللہ ہماری جائز حاجات کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، مقاصد خیر کو پورا فرما. اے اللہ ہونے والے اجتماع کو صفت قبولیت سے آراستہ فرما. اس کی ضروریت ظاہریہ
اور ضروریت باطنیہ اپنی غائبی تائیدات کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ اس کی ضروریت ظاہریہ اور ضروریت باطنیہ اے اللہ آپ اپنے غائبی تائیدات کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس کام سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہماری غفلت اور بے فکری کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری غفلت اور بے فکری کو معاف فرما، بے عنوانی بے اصولی کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ باقی زندگی آپ کی مرضی کے مطابق چلنا آسان فرما۔ اے اللہ آپ کے ذات عالی کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اپنے منتہا رضا نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال اتباع کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔